جی السلام علیکم، ایسا نقوی عرض کر رہا ہوں۔ دیوان سنگھ مفتون ایک جرنلسٹ تھے جو پارٹیشن سے پہلے یعنی 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے، آزاد ہوئے، تو اس سے پہلے برٹش انڈیا میں ایک بڑے مشہور صحافی تھے، جرنلسٹ، اور ان کا ایک اخبار تھا جس کا نام ریاست تھا، اور ریاست اچھا پاپولر اخبار تھا۔ ریاست اس کا نام غالباً اس لیے تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پولیٹیکلی دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک وہ علاقے جن میں پریکٹیکلی برٹش گورنمنٹ کا راج تھا مکمل طور پہ، ان کا قانون کا طریقہ چلتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ مختلف اسٹیٹس ریاستوں میں انڈیا تقسیم تھا، اور راج تو وہاں پہ بھی برٹش ہی تھا، اصول وہاں پہ وہی چلتے تھے، پولیٹیکل ڈومینیشن تو انہی کا تھا، لیکن وہاں پہ جو لوکل وہاں کے راجے تھے یا نواب تھے، لوکل حکمران پرانے چلے آ رہے تھے، وہی وہاں پہ سلسلہ۔ تو دیوان سنگھ مفتون صاحب جو تھے وہ ان ریاستوں میں رہتے بھی تھے، اور ان کی غلط باتوں کو کرٹیسائز بھی بہت کرتے تھے، تو ان کا اخبار کافی پاپولر تھا۔ اخبار کا نام جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا نام تھا ریاست۔ تو یہاں پہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کا جو بنیادی جو آئیڈیا ہے، تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے، بغیر محنت کیے ہوئے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی کہانی ہے جو کہ آپ سنیں گے۔ دلی میں ریاست کا دفتر تھا، اور بڑا کامیاب ہو چکا تھا، اور دلی میں ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ وہاں پہ کسی باغ میں یا کسی بڑے گارڈن میں کچھ بڑے لوگ دلی کے جرنلسٹ اور پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ جمع ہوتے تھے، بڑے قابل لوگ تھے ان میں دلی کے، اور ان میں کبھی کبھی یہ بھی جایا کرتے تھے، اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو اخبار ہے ریاست میں بڑا کامیاب ہے، میں بھی ایسا ہی اخبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اسٹائل بالکل وہی ہوگا ریاست والا، سائز وہی ہوگا، طریقہ وہی ہوگا، اور پیپر بھی بہت اچھی کوالٹی کا وہی آپ کا والا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو دیوان سنگھ مفتون صاحب نے کہا کہ بھی مجھے کیا اعتراض ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کہانی ہے، اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو عباس صاحب تھے وہ اس کو چلا نہیں سکے اور فیل ہو گئے، اور کیوں فیل ہوئے اس کی وجہ خود دیوان صاحب نے ہی بتائی، اور دیوان صاحب کیوں کامیاب ہوئے اس کی وجہ بھی دیوان صاحب نے بتائی۔ اور اس میں کوئی پرسنل پریجوڈس کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں لگاتار اپنے بزنس پہ، اپنے کام پہ، اپنی نوکری پہ، اپنی کمائی پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، الٹیمیٹلی ان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہی بنیادی چیز ہے جو کہ ہمیں اس کہانی سے ملتی ہے۔ تو آئیے کہانی کو سنتے ہیں۔ ایک روز ایڈیٹر ریاست ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر تھا، تو قاری عباس حسین صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ ایک اخبار جاری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک اخبار کا مطلب یہ کہ ایک تہذیب کی زبان تھی کہ یعنی قاری عباس حسین صاحب ایک اخبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو بالکل ریاست کے سائز کا ہوگا۔ اس کے لیے ریاست والا سفید کاغذ، اچھی کوالٹی کا جو پیپر ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور ترتیب کے اعتبار سے جو اس کی سیکوینسنگ وغیرہ ہوگی وہ بھی ریاست کا جیسا ہی ہوگا۔ اس میں مجھے کوئی اعتراض تو نہیں۔ میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جتنے زیادہ اخبارات جاری ہوں گے اتنا ہی میدان وسیع ہوگا۔ قاری صاحب نے پوچھا کہ اگر اخبار جاری ہو تو میں اس میں کیا امداد دوں گا؟ میں نے عرض کیا کہ جو خدمت ہو مجھے بتائیے، میں حاضر ہوں۔ پھر پوچھا کیا کامیابی ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ دیکھیے، اگر ریاست کو کامیابی ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے اخبار کو نہ ہو؟ چنانچہ
اگلے روز ایڈیٹر ریاست نے یعنی دیوان صاحب نے قاری صاحب کو ریاست کے چھپے ہوئے مستر کے کاغذ بھیجے، مستر یا مستر، جس کا مطلب غالباً یہ کہ وہ رف پیجز جو کہ ریاست کے تھے وہ بھیج دیے نمونے کے طور پہ کہ آپ ان کو دیکھ لیجئے کیا اس کا سائز وغیرہ، پرنٹنگ کوالٹی وغیرہ وغیرہ۔ اخبار قوم کا ڈکلیریشن داخل کیا گیا۔ اخبار قوم یعنی کہ قاری عباس صاحب کا جو اخبار نیا انہوں نے اسٹارٹ کیا، تو اس کے جو گورنمنٹ کی فارمیلٹی ہوتی ہے ڈکلیریشن کہلاتا ہے، وہ داخل کیا گیا اور 2 ہفتے کے اندر اندر اس اخبار کا پہلا پرچہ بازار میں آ گیا۔ قاری عباس حسین صاحب اس سے پہلے بندے ماترم اور لاہور ایسے کئی اخبار تھے جو روزانہ بھی پبلش ہوتے تھے اور ویکلی یعنی ہفتہ وار بھی ہوتے تھے، قومی اخبارات تھے، اور ان میں ایڈیٹر کے طور پہ اور سب ایڈیٹر کے طور پہ وہ فرائض انجام دے چکے تھے، یعنی آپ کا ایک جرنلزم میں ایکسپیرینس تھا اور آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، مگر اخبار کو ایڈٹ کرنا اور اخبار کو تجارتی اعتبار سے چلانا، کمرشل پوائنٹ آف ویو سے چلانا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنے سرمایے سے ریاست جاری کیا، تو میں نے عرض کیا کہ 1500 روپے سے میں نے اپنا اخبار شروع کیا تھا۔ چنانچہ قاری صاحب نے بھی اس اخبار یعنی قوم کو جاری کرنے کے لیے 1500 روپے کا انتظام کر لیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر اس اخبار پر 1500 روپیہ صرف ہو گیا، مگر اخبار کو کامیابی نہیں ہوئی۔ 3 ماہ کے بعد قاری صاحب ایڈورڈ پارک میں ملے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو 1500 روپے تو خرچ ہو چکا، مگر کامیابی نہیں ہوئی بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ ایڈیٹر ریاست نے عرض کیا کہ اور کوشش کیجیے۔ قاری صاحب نے 1200 روپے کا مزید انتظام کیا اور وہ روپیہ بھی صرف ہو گیا۔ اس کے بعد 1000 روپے کا اور انتظام کیا اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو ایک روز ایڈورڈ پارک میں پھر ملے اور آپ نے فرمایا کہ 3500 روپے سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے، نہ زیادہ اشاعت ہے، نہ اشتہارات ہیں، نہ کوئی زیادہ کوئی انکریجمنٹ ہے، اخبار میں نقصان جا رہا ہے، کیا کیا جائے، کیا صورت ہو۔ ایڈیٹر ریاست نے یعنی دیوان صاحب نے عرض کیا کہ اگر گھاٹا ہے، نقصان ہے تو بند کر دیجئے۔ قاری صاحب دوستانہ شکوے کے یعنی شکایت کے انداز میں بولے کہ آپ نے کوئی مدد نہیں کی، نہ اشتہار لے کر دیے، نہ کوئی ایسی صورت بتائی کہ جس سے خریدار زیادہ ہوں۔ اس دوستانہ شکوے کے بعد آپ نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا کہ ناکامی کا باعث بتائیے کہ میں کیوں ناکام ہوا، آپ کیوں کامیاب ہوئے؟ تو ایڈیٹر ریاست نے یعنی دیوان صاحب نے جو عرض کیا وہ یہ تھا، دیکھیے قاری صاحب، آپ کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا اور میں جانتا تھا کہ آپ کو کامیابی نہیں ہوگی، مگر اس خیال سے کہ اگر میں آپ کے اخبار کو جاری کرنے سے پہلے آپ کو اخبار جاری کرنے سے روکتا تو آپ مجھ پر خود غرضی یعنی سیلفشنس اور تجارتی حسد یعنی پروفیشنل جیلسی اور رقابت کا یعنی وہی جیلسی کا الزام لگاتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو منع نہیں کیا، ورنہ سوچئے کہ آپ کو کامیابی کیوں کر ہوتی۔ آپ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ پلنگ پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پھر بیگم صاحبہ سے فرماتے ہیں کہ پان لاؤ۔ بیگم صاحبہ آپ کے پلنگ کے قریب چھالیاں کترتی ہیں، چھالیاں کترتے ہوئے چوڑیوں کی آواز کو سننے اور پان کھانے کے لیے آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور ناشتہ کرتے کرتے آپ کو کوئی 10:30 بج جاتے ہیں اور 11 بجے آپ اپنی اچکن پہن کر شیروانی پہن کر دفتر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے ملازم جب جانتے ہیں کہ آپ 11 بجے
تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی 11:15 سے پہلے دفتر میں قدم رکھنا حرام سمجھتے ہیں۔ آپ کے تمام ملازم دہلی کے رہنے والے نازک مزاج اصحاب ہیں۔ دفتر کے بند ہونے کا وقت 5 بجے کا ہوتا ہے تو وہ 3 بجے سے ہی گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ گھڑی کی سوئی کب آگے بڑھے اور یہ گھر کو جائیں۔ آپ 4 بجے دفتر سے روانہ ہو کر گھر پہنچتے ہیں، بیوی چائے پلاتی ہیں، پان کھلاتی ہیں اور آپ اچکن پہن کر اپنی شیروانی پہن کر چھڑی ہاتھ میں لے کر سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ 1-2 چکر چاوڑی بازار کے بھی ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو تفریح نامکمل رہتی ہے۔ پھر ایڈورڈ پارک میں آتے ہیں اور سیر و تفریح کے بعد 10 بجے گھر واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ تو کیفیت آپ کی ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ صبح 6 بجے میز پر بیٹھتا ہوں، میز پر ہی چائے پیتا ہوں، یہاں ہی کھانا کھاتا ہوں۔ دفتر کے لوگ تمام کے تمام پنجابی ہیں جو فطرتاً بائی نیچر کام کی پرواہ کرتے ہیں، وقت کی پرواہ نہیں کرتے۔ 10 بجے دفتر کا وقت ہو تو 9 بجے ہی دفتر میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ گھر میں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اور بغیر کام کے ان کا جی گھبراتا ہے۔ شام کو یہ لوگ دفتر سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ اپنا تمام کام ختم نہ کر لیں۔ چنانچہ ان کو بھی دفتر میں رات کے 8 بج جاتے ہیں۔ میں صبح 6 بجے کا میز پر بیٹھا رات کو 10 بجے 11 بجے بلکہ بعض اوقات 12 بجے اٹھتا ہوں۔ رات کو خواب بھی آتے ہیں تو وہی آتے ہیں کہ میں اس کی پرنٹنگ کو، اس کی اشاعت کو کیسے زیادہ کروں، اور اشتہارات بڑھانے کے اوپر ہی مجھے خواب نظر آتے ہیں۔ نہ کوئی سیر ہے، نہ کوئی تفریح ہے، نہ کبھی کسی پارٹی میں جاتا ہوں، نہ کسی دوست کے یہاں جاتا ہوں۔ تو فرمائیے کہ آپ کو کامیابی کیوں ہو اور مجھے ناکامی کیوں ہو؟ قاری صاحب میری یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ اس ہفتے میں ہی انہوں نے اپنے اخبار کو بند کر دیا۔ آپ آج کل کسی ریڈیو اسٹیشن میں ملازم ہیں، ان کے ساتھ کئی برس سے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جب کبھی ملتے ہیں تو 3,500 روپے کے نقصان کا اسی طرح گلا کرتے ہیں جس طرح کوئی قرض خواہ بنیا کسی نادہند مقروض سے قرضہ وصول کرنے کے لیے تقاضا کرتا ہے۔ یعنی جیسے وہ کوئی بنیا کسی کو قرض دے دے اور وہ قرضہ واپس نہ کرے وہ آدمی، تو کہتا ہے کہ بھئی میرا پیسہ واپس کرو۔ تو ایسے مجھ سے وہ اپنے اس 3,500 روپے کے نقصان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے اس لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی آسمان سے نازل ہو اور وہ محنتی نہ ہو تو اس کی کامیابی کا اس دنیا میں کوئی امکان نہیں، اور اگر کوئی شخص انتہائی محنتی ہے اور اس میں کوئی غیر معمولی ایکسٹراڈنری کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے جو اس کو قدم قدم پر ناکام کرتی ہو، تو اس شخص کے کامیاب ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں نے درجنوں سیلف میڈ لوگوں کی زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، ان سے ملا ہوں، ان سے ان کی کامیابی کے متعلق گھنٹوں باتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملا جو انتہائی محنتی نہ ہو، اور میں نے تجارتی اعتبار سے ناکام اور تباہ حال لوگوں کے حالات پر بھی غور کیا ہے۔ ان میں سے 75% لوگ 75% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا وقت محنت کی جگہ عیش اور آرام میں گزرتا ہے۔ یہ وہ کہانی تھی کہ جس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ بنیاد ہے، محنت نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہوئی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر کر لیجئے اور کمنٹس کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کس حد تک کوئی آپ کے پاس کہانی ہو تو میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر موقع ہوا تو میں اس کو ضرور اس میں بیان کروں گا۔ آپ نے اتنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔